سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدين يسر ولن يشاد الدين الا احد فقد غلب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور اس کائنات کی تمام تر ضروریات کی تکمیل بھی اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی. اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی، چاہے وہ ہمارے علم میں ہو یا ہمارے علم میں نہ ہو، ہر آنے والا دن ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بنتا ہے. نئی نئی دریافت تو وجود میں آتی ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کا علم انسانوں کو ہو نہ ہو، لیکن ان کی ضروریات کی تکمیل اللہ نے اپنے پاس رکھی. اللہ نے اس میں کسی کو ذمہ داری نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق ہو، چھوٹی یا بڑی، اس کی تمام تر ضروریات کا پورا کرنا اللہ نے اپنی ذمہ لیا ہے. قرآن کریم میں 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ پر اس کو روزی مہیا کرنا اللہ کی ذمہ داری. انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان کے علاوہ، جنات و شیاطین کے علاوہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو مٹی بنا دے گا. کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گا. صرف انسان اور جنات و شیاطین ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا. ان میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آنے کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، آسمانی مذاہب کو قبول نہیں کیا، اور پھر آخری دین اسلام، جسے اللہ نے پسند فرمایا اور قیامت تک تمام تر انسانوں کے لیے اس کا قبول کرنا لازم اور ضروری قرار دیا. اللہ نے فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی تشریف آوری کے بعد، اب دین اسلام ہی واحد دین ہے جس کا قبول کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی انسان اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے، پھر وہ چاہے کسی دین دھرم کو قبول کرے نہ کرے، اس سے ہرگز وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا.
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بس دین اسلام ہی ہے، اور جو اسے مانے گا، قبول کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت میں جانا ہے، جنت میں ٹھکانا ہے۔ اور جس نے دین اسلام کو نظر انداز کر دیا، پھر وہ چاہے ندھرمی بن کر کے زندگی گزارے یا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کر کے زندگی گزارے، فلن یقبل منہ، اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ اس سے ہرگز ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کامل و مکمل دین ہمیں عطا کیا، کامل و مکمل دین ہمیں عطا کیا ہے، آدھا ادھورا دین نہیں دیا۔ ہم اپنی پیدائش سے لے کر کے موت تک زندگی کے جس موڑ پر بھی ہوں گے، اگر ہم اللہ کی مرضی معلوم کرنا چاہیں تو دین اسلام کے اندر ہمیں بتایا جائے گا کہ اس موقع پر یہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ جو کام کیا جائے گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ دین اتنا مکمل ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ نے اسی دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ تشریف لائے، آپ کی 53 سالہ زندگی آزمائشوں میں گزری، بلکہ یوں کہو کہ پوری 63 سالہ زندگی حالات میں گزری، آزمائشوں میں گزری، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی اس دین کے لیے۔ ایسا دین اللہ پاک نے ہمیں دیا اور مکمل دین دیا۔ بارہا آپ سن چکے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ پر قرآن کریم کی آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس دنیا میں جتنی نعمتیں انسانوں کو عطا کرنی تھی اللہ نے وہ ساری نعمتیں تمہیں دے دی، اور ہر آنے والا دن ایک نئی نعمت کے ساتھ آتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ماضی میں ہمارے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھا۔ جیسے کپڑے ہم پہنتے ہیں ماضی میں بادشاہوں کو میسر نہیں، جیسی سواریاں آج ہمارے پاس ہے ماضی میں بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، تصور بھی نہیں تھا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ہم لوگوں کے پاس سفر کے لیے جو سواریاں ہیں، ماضی میں اگر کوئی اس کا تذکرہ کرتا تو لوگ کہتے کہ اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز کے بارے میں آپ سوچو، 100 سال پہلے اگر کسی کو بتایا جاتا کہ ایک ایسی بھی سواری ہوگی جو 100-500 لوگوں کو لے کر ان کے سامان کو لے کر کے اڑے گی تو لوگ کہتے اسکرو ڈھیلا ہو گیا اس کا۔ آج بھی آپ اگر تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کرو گے کہ ایسی سواری جس میں 400-500 لوگ بیٹھے، ان کا سامان ہو، سواری کے لیے پیٹرول بھرا ہوا ہو، سواری کا اپنا وزن ہو، اور پھر یہ لے کر کے اڑتی ہو، تھوڑا سا آپ غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے۔ ماضی میں لوگ سوچا کرتے تھے کہ یہ سفر کرنا ہے کتنا ٹائم لگے گا، اب تو ایسا ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھے ایک جھپکی لیے تو معلوم پڑا دلی آ گیا۔ ایسی سواری ماضی میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں اور ہن آنے والا دن اس سے بہتر نعمتوں کو لے کر کے آئے گا۔ پہلے لوگ حج پر جاتے تھے، 4-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، یہاں سے خط لکھا جاتا تھا تو 1 مہینے میں پہنچتا تھا، پھر وہاں سے جواب 1 مہینے میں آتا تھا، 1-2 خط آتے جاتے تھے، پھر آدمی آ جاتا تھا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ بھی انتظام نہیں تھا، آدمی حج پر جاتا تھا تو سواری وہی
اونٹ پر خچر پر لمبا سفر کرتے تھے، پانی کا سفر ہوتا تھا، جاتے تھے تو واپس آ گئے تو نصیب، نہیں تو لوگ جاتے تھے واپس بھی نہیں آتے تھے، اور پھر جب واپس آنے لگے تو ایسی حالت میں واپس آتے تھے کہ گھر کے لوگ ان کو نہیں پہچان پاتے تھے۔ یہاں سے نکلتے تھے، بادبانی کشتیاں تھی، ہوا مخالف ہو تو حد سے پہلے پہنچ جاتے تھے، ہوا اگر موافق نہیں رہی، مخالف رہی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ پہنچتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ حج ہو گیا، پھر سال بھر ان کو وہاں رکنا پڑتا تھا، آنے والے حج کا انتظار کرتے تھے اور پھر حج کر کے واپس آتے تھے، اور پھر واپسی کا سفر بھی اسی طرح کا ہوتا تھا۔ اپنے گھر پر آتے تھے تو لوگ دیکھ کے بولتے تھے کہ بابا معاف کرو، اتنی بری حالت لوگوں کی ہو جاتی تھی۔ آج تو ایسا ہے کہ حج پر جانا، عمرے پر جانا کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہا۔ پہلے سفر بہت مشکل تھا، حج آسان تھا، اب سفر آسان ہو گیا ہے اور لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے حج مشکل ہو گیا ہے۔ ہر آنے والا دن نئی نئی نعمتیں لے کر کے آئے گا۔ اللہ نے نعمتیں عطا کر دی، مکمل کر دی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آیت کا تیسرا ٹکڑا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ انسانی زندگی پر آپ اگر غور کرو گے تو یہ بات ملے گی کہ انسانی زندگی سے وابستہ جو ضرورتیں ہیں وہ دو طرح کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی الباقی، کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب بقیہ آدھے دین میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے۔ انسانی ضروریات جو ہیں وہ دو طرح کی، ایک ہماری جنسی ضروریات ہے، ایک ہماری جنسی ضروریات ہے جو نکاح سے مکمل ہو جاتی ہے۔ آدمی نکاح کر لیتا ہے تو زنا سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے عمل کو آسان کیا جائے، زنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھو کہ دین اسلام نے نکاح کو کتنا آسان قرار دیا۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایجاب و قبول، یہ فرض ہے۔ مہر کا ہونا شرط ہے، دو گواہوں کا ہونا شرط ہے، دو گواہ ہوں، مہر طے کیا جائے اور ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا۔ آپ اندازہ کرو کہ دین نے ہماری جنسی خواہشات کی تکمیل کو کتنا آسان کر دیا۔ ہم اگر اس میں نئی نئی چیزیں شامل کر کے اس کو مشکل بنا لیں تو یہ ہمارا اپنا عمل ہے۔ دین نے اس کے علاوہ کسی چیز کو ضروری نہیں قرار دیا۔ دو عادل مسلمان ذمہ داروں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے، نکاح مہر طے کیا جائے، نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان۔ حضور نے فرمایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، یعنی ہماری ضرورت جو جنسی خواہشات کی ہے نکاح کے ذریعے سے وہ مکمل ہو گئی۔ اب دوسری ہماری جو ضرورت ہے وہ ہمارے پیٹ سے وابستہ ہے، پیٹ سے وابستہ ہے، ہماری ضروریات ہمارے جسم سے وابستہ ہے۔ ہم کو کھانا چاہیے، ہم کو کپڑا چاہیے، ہم کو مکان چاہیے، ہم کو سواری چاہیے۔ حضور نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي، اب باقی جو ضروریات ہیں اس میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے، اس نے مکمل دین کی حفاظت کر دی۔ نکاح کے علاوہ ہماری جو ضرورتیں ہمارے جسم سے وابستہ ہیں وہ آدھی ہیں
آدھی جنسی خواہشات سے ہے، نکاح کر لینے کے بعد آدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آدھی جو ہماری جسمانی ضروریات ہے اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، اور انہی ضروریات کی تکمیل آدمی اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق انجام دے، اس نے اپنی زندگی کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر لیا۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، کپڑا ہماری ضرورت ہے، سواری ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کمانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کمانا پڑتا ہے۔ آدمی حلال طریقے سے کمائے، اعتدال کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، خود حلال کھائے، استعمال کرے، اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر سرپرست لوگوں کو حلال کھلائے، حلال استعمال کرائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی چیز کو سیکھنے کا اور سمجھنے کے لیے قرآن پاک اور حدیث پاک، جس کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، جس کا پتہ علماء کے ذریعے سے چلتا ہے، جس کا علم اللہ کے راستے میں آدمی وقت دے اور اس میں ذاتی لگن اور تڑپ ہو، اور اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ کا کیا حکم ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، یہ چیز میرے لیے حلال ہے، حرام ہے، یہ معلوم کرے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لے۔ یہ آدھی ضرورت کی تکمیل جائز طریقے سے کر لے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزار لے، جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام سے روگردانی کی، جنہوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا، پھر وہ چاہے کسی دھرم کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے پاس ایمان ہے، اور جنت میں بغیر حساب و کتاب یا دخول اولی انہی لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، اور اگر جانے انجانے میں ان سے کوئی گناہ نافرمانی ہو گئی تو اپنی زندگی میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، دین کے مطابق زندگی گزار کر کے گیا، کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا؟ جتنے علم کی ہم کو ضرورت ہے۔ اب وہ ضرورت دو طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، یا تو ہم خود قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، تو ہمیں ہمارے مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ اس کے لیے عالم بننا پڑے گا، اس کے لیے عالم بننا پڑے گا۔ اور اگر ہم عالم نہیں بن سکے تو پھر ہمیں کسی عالم کے ساتھ جڑ کر کے رہنا پڑے گا، تعلق رکھنا پڑے گا، اور ہمارے تمام تر مسائل میں اللہ کی مرضی اور نامرضی ہم معلوم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے لیے مدارس بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دارالافتاء بھی ہیں، کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مرضی نامرضی معلوم کریں، اور معلوم کر کے ہم اس پر عمل کریں۔ ہر ایک کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، اور یہ چیز ممکن بھی نہیں ہے۔ جیسے سب ڈاکٹر ہو جائیں ممکن نہیں ہے، سب انجینئر ہو جائیں ممکن نہیں ہے، اسی طرح سب عالم ہو جائیں ممکن نہیں ہے، سب مفتی ہو جائیں ممکن نہیں ہے۔ ایک نظام ہے دنیا کا، اور اللہ نے کسی کو سب نہیں دیا، ورنہ وہ کسی سے تعلق نہیں رکھتا۔ انسانوں میں انسیت باقی رہے، انسانیت باقی رہے، اس کے لیے اللہ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔
ایک دوسرے سے تعلق باقی رہے، اس کے لیے ہماری ضروریات کی تکمیل ایک دوسرے سے وابستہ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَكُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے اندر تمہاری زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا۔ آپ اس پر تصور کر لیں، ہماری تمام تر ضروریات کسی نہ کسی سے وابستہ ہے، کسی نہ کسی سے وابستہ ہے۔ ہم دن میں اپنی ضروریات کے لیے دسیوں لوگوں سے ہم ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا اس دنیا کا نظام ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، اور ہم نے درجات قائم کر رکھے کہ بعض کے ساتھ تعلق رکھنے میں چھوٹے بڑے کا فرق ہوتا ہے، فرق مراتب ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ فرق مراتب بھی اللہ نے رکھا ہے، قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، دنیا بھر کے دانشور جمع ہوتے ہیں، ماہرین معاشیات جمع ہوتے ہیں، اور دنیا سے غریبی ختم ہو جائے اس پر مشورے ہوتے ہیں اور فیصلے ہوتے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سبھی مالدار ہو جائیں گے تو پھر میری دکان میں جھاڑو کون دے گا؟ اس لیے دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کپڑا تیار کرنے والا ہے، کوئی کپڑا خریدنے والا ہے۔ علی ہذہ، اگر سب کے پاس سب کچھ ہوتا تو ادھر سبزی لے کے کوئی بیچنے کے لیے بیٹھتا نہیں، اناج بیچنے کے لیے کوئی دکان نہیں لگاتا۔ اللہ نے لوگوں میں تقسیم کر دی ہے معیشت، یہ دنیا کا ایک نظام ہے۔ تو ہماری ضرورتیں جو ہمارے جسم سے وابستہ ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے میں دین کو پیش نظر رکھیں۔ ہمیں جو دین اللہ نے دیا ہے، یہ دین ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے، ہمیں کیسے کمانا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے، کمانے کے بعد پھر اسے کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کا علم ہمیں قرآن و حدیث سے ہوگا، اس کا علم ہمیں علماء کے ذریعے سے ملے گا، اس کا علم ہمیں کتابوں سے ملے گا، اور یہی ہم میں یہ مزاج بن جائے اور یہ بات ہم میں پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو سوچ سمجھ کر کے، علماء سے پوچھ کر کے، اللہ اس کے رسول کی مرضی نامرضی معلوم کر کے ہم اس پر عمل کریں، تو دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور جب ہم یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، ایمان ہوگا، ہم سے دوسرے معاملات میں سوال و جواب ہوں گے۔ ہم نے اگر اللہ کو راضی کر کے اجر و ثواب لے کر کے گئے ہیں تو ہمارے لیے نجات ہے، اور زندگی میں ہم سے جو نافرمانیاں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، ہم سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گنہگار گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کمن لا ذنب لہ، جس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ کیسا ہوتا ہے؟ گناہ کر کے توبہ کر لینے والا بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے مٹا دیتے، سچے دل سے توبہ شرط۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطاوار ہو، خطا کار ہو، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور تم میں بہترین شخص
وہ ہے جو گناہ کر لینے کے بعد اللہ سے توبہ بھی کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین کے جس حصے پر گناہ کرتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا گواہ ہے. ہمارے جسم کے اعضاء گواہ ہیں، ہمارے ساتھ گناہ میں جو شریک ہیں وہ گواہ ہیں. کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر ہیں، ہماری نیکی ہمارے گناہ لکھتے ہیں، وہ گواہ ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ پیش ہوگا تو اللہ پاک زبان سے قوت گویائی لے لیں گے. جیسے آج ہمارا ہاتھ بات نہیں کرتا، آج ہم بات کر رہے ہیں تو زبان کا عمل ہے. کل قیامت کے دن زبان کا یہ عمل ختم ہو جائے گا، زبان خاموش ہو جائے گی اور جسم کے سارے اعضاء بولنے لگ جائیں گے. ہاتھ بولے گا کہ اس نے مجھ سے یہ کام کیا تھا، پیر بولے گا کہ مجھے استعمال کیا تھا اور مسجد کی طرف چل کر کے گیا تھا، مجھے استعمال کیا گیا تھا، شراب خانے کی طرف گیا تھا. جسم کا ایک ایک اعضاء گواہی دے گا، بولے گا. تو انسان کہے گا تم کیسے ہو کہ تم مجھے برباد کرنے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اعضاء کہیں گے کہ جس خدا نے دنیا میں زبان کو کہنے کا حکم دیا تھا، زبان بولتی تھی، آج ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں گویائی عطا کی ہے اور ہمیں بولنے کا حکم ہے تو ہم بول رہے ہیں. لیکن جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، زمین کے اس ٹکڑے سے گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اعضاء سے بھلا دیا جاتا ہے، جو ساتھی گناہ میں شریک ہوتے ہیں ان سے بھلا دیا جاتا ہے، اور نام اعمال میں جو گناہ فرشتوں نے لکھ رکھے ہیں اسے مٹا دیا جاتا ہے. توبہ معمولی چیز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے. سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم سچے دل سے توبہ کر لو معاف. اللہ سے زیادہ جلدی معاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے دوست احباب نہیں ہیں، دنیا میں دوسرے انسان نہیں ہیں. جتنی جلدی اللہ معاف کر دیتے ہیں بندے نہیں معاف کرتے. اور معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا. اللہ کا نام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العفو، معاف کرنے والا. اور یہ اللہ کی ذات میں یہ صفت علی وجہ الکمال ہے، مکمل ہے. بندہ دل سے توبہ کرے. ابھی فرشتے یہ توبہ کے الفاظ لے کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں، اللہ خود سن رہا ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے. بہت آسان، بہت آسان. بس آدمی جو ہے سچے دل سے توبہ کر لے. علماء نے ایک عمل لکھا ہے، وہ یہ کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو جس جگہ ہم سے گناہ ہوا ہے اس جگہ ہمیں توبہ بھی کر لینا چاہیے کہ کل خدا نہ خواستہ زمین کا یہ ٹکڑا اگر ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ اس نے میری پشت پر رہ کر کے اس نے یہ گناہ کیا تھا، تو زمین کا وہ ٹکڑا یہ بھی کہے کہ اللہ مگر اس نے معافی بھی مانگ لی تھی، توبہ بھی کر لیا. جیسے حاجیوں میں ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب میدان عرفات میں پہنچو، میدان عرفات میں، اور وہاں جو ہے وقت گزارو، تو اس موقع پر زمین کے اس حصے کو گواہ بھی بناؤ کہ تم گواہ رہنا. میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کل قیامت کے دن زمین کا یہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اللہ اس شخص نے میری پشت پر رہتے ہوئے تیری وحدانیت کی اور تیرے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں
کہ جب مسجد نبوی کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کون سنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، ابو بکر و عمر سنتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس مؤذن کی وحدانیت کی گواہی اور رسالت کی گواہی خود اللہ کے رسول دیں گے۔ آپ اندازہ کرو مسجد نبی کا مؤذن کتنی فضیلت کا حامل ہوگا کہ اس کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ روضہ مبارک پر جب پیشی ہو تو روضہ مبارک پر جانے کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اتنی آواز سے شہادتین پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تاکہ یہ آواز اللہ کے رسول تک پہنچ جائے، ہماری یہ آواز ابو بکر و عمر تک پہنچ جائے۔ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی ہمارے نبی گواہی دیں گے کہ جب یہ میری قبر پر آیا تھا تو اس نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو زمین کے جس ٹکڑے پر ہم سے گناہ ہو جائے اسی زمین کے ٹکڑے کو توبہ کر کے اس بات پر بھی گواہ بنا لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ ہمارے خلاف گناہوں کی گواہی دے تو اس بات کی بھی گواہی دے کہ اللہ اس نے میری پشت پر رہتے ہوئے توبہ بھی کی۔ ایمان لے کر کے جاؤ گے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کر کے جاؤ گے تو ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اور یہ جذبہ، یہ خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، مسجد کے ماحول میں رہے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑے، لوگوں میں چلے پھرے تو لوگوں کی بے دینی دیکھ کر کے آدمی میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے اور وہ خود بھی بے دینی چھوڑ کر کے دین کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ ایمان میں جان آتی ہے، ایمان میں جان آتی ہے اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے سے۔ آج مالیگاؤں میں اجتماع کا دوسرا دن ہے، مغرب بعد بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے